السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين۔ جی آج جو ہے ہم نے آیت نمبر 74 سورۃ الانعام سے آنورڈز ہم نے کرنا ہے۔ کل جو ہم نے آیات کی تھی ان کا ایک چھوٹا سا ریویو پہلے کر لیتے ہیں کہ بیسک مضمون جو ہے وہ توحید کا چل رہا ہے اور شرک کی نفی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ تو کل جو ہم نے آیات کی تھی کل اندعو من دون اللہ ما لا ینفعنا ولا یضرنا، کہ یہ لوگ جو تمہیں اپنے بتوں کی طرف بلاتے ہیں یا ان کی طرف تمہیں ان کے بارے میں کوئی جس ہوتا ہے لاجکس وغیرہ دیتے ہیں، تو ان کو یہ بتا دو کہ ہم ایسی ہستیوں کو کیسے پکار لیں جو نہ تو کسی کی کوئی نفع کے مالک ہیں، نہ کسی کے کوئی نقصان کے مالک ہیں، اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یہ تو ایڑیوں کے بل مڑ جانے والی بات ہوگی بعد اس کے کہ اللہ نے ہدایت دے دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ہدایت دے دیں تو پھر ظاہر ہے اسی پر رہنا ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی دیکھیں اسلام جو ہے نا وہ ایسا دین فطرت ہے کہ انسان کی فطرت کے مطابق ہی تمام اس میں احکامات ہوتے ہیں۔ تو جو کوئی صحیح طریقے سے اسلام کو اور اس کے احکامات کو سمجھ لیتا ہے نا، اس کے لیے پھر یہ ممکن ہی نہیں رہتا کہ وہ اپنے ایڑیوں کے بل مڑ جائے یا دین اسلام کو چھوڑ دے، جو واقعی فطرت پر ہوتا ہے اور جس نے اپنی فطرت کو مسخ نہیں کیا ہوتا اور جو واقعی صحیح طریقے سے غور و فکر کرتا ہے اور سمجھ لیتا ہے اسلام کے جو احکامات ہوتے ہیں نا ان کو۔ تو یہی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کی ہدایت کے دیے جانے کے بعد ہم اس سے مڑ جائیں؟ ظاہر ہے جب یہ سمجھ آ جاتی ہے ایک سیکنڈ کہ جب یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ سارے جو جھوٹے الہ ہیں ان کی طرف جانا جو ہے وہ ایسی بے وقوفی ہے کہ نہ تو یہ انسان کے لیے کوئی فائدے کا باعث ہے نہ نقصان کا باعث ہے، اور یہ تو بالکل بیکار ہستی ہے۔ پھر انسان اس کو اچھی طرح سے سمجھے۔ اور یہ بھی ساتھ بتا دیا گیا ہمارا آپ کی آواز بار بار اوپر نیچے ہو رہی ہے بہت زیادہ۔ اچھا ایک منٹ، وہ پتہ ہے ایکچولی بیچ میں کال آئی جا رہی ہے۔ اب بہتر ہے۔ اوکے میں اونچا کر دیتی ہوں۔ جی ایسے والیوم تو فل ہی ہے جی۔ اور اللہ تعالیٰ نے مثال اس طریقے سے دی کہ ایسے ایک گمراہی میں بھٹکے ہوئے شخص کی جو بتوں کے پیچھے بھاگ رہا، تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے شیطانوں نے کسی کو بھٹکا دیا ہو اور وہ شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہو اور حیران پریشان، جس کو کوئی ہوش نہیں ہوتی، یعنی ایک غافل انسان کی طرح وہ ہوتا ہے، جس کو اس کے اصحاب یعنی اس کے جو ساتھی دوست وغیرہ اس کو بلا بھی رہے ہوتے ہیں ہدایت کی طرف، لیکن وہ شیطان کے پیچھے لگ کے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے دی گئی، وہی اصل ہدایت ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا کہ ہم اللہ کے سامنے سر جھکائیں، ہم اللہ کے فرما بردار بنیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی اس ہدایت کو چھوڑ کر بتوں کے پیچھے آ جائیں؟ تو یعنی ان کو بالکل یہ بتا دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو بھی کہ کلیئر کٹ یہ بتا دیں کہ کسی قسم کے کوئی کمپرومائز جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے، یا کسی قسم کی کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے۔ کسی کا مائک کون ہے بیچ میں؟ کوئی اس طرح کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ چلو دونوں چیزیں ساتھ لے کے چل سکتے ہیں، یعنی شرک اور توحید یہ کبھی بھی اکٹھے لے کر چلے نہیں جا سکتے۔ اسلام ایسا دین ہے جب اس میں آپ داخل ہو گئے تو پھر بڑے چھوٹے ہر طرح کے شرک کی نفی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق جہاں جہاں دل کرے وہاں پہ کسی اور کی بات مان لیں، یا ظاہر ہے شرک
میں ہر طرح کا ہی شرک آ جاتا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے سامنے فرما بردار ہونا ہے، اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے، ہر حکم ہر فیصلہ اللہ ہی کا ماننا ہے، اور اسی لیے پھر آگے نماز کا بھی ذکر آ گیا، اور اللہ کے تقویٰ کا بھی ذکر آ گیا، اور آخرت میں اکٹھے کیے جانے کا بھی ذکر آ گیا۔ اس کو بھی ہم نے کافی تفصیل سے دیکھا تھا نماز کے حوالے سے، تو جنہوں نے کل کا لیکچر مس کیا ہے وہ ایڈوائز کہ وہ ضرور سن لیں۔ ابھی میں اس کی ڈیٹیل یہاں پہ نہیں بتا سکتی، لیکن نماز ایک بہت اہم فریضہ ہے، اور اس سے غفلت میں رہنا انسان کے لیے کس طرح سے نقصان دہ ہو سکتا ہے دنیا اور آخرت کے حوالے سے، اس کے لیے آپ کل کا لیکچر ضرور سن لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا خالق مالک ہونا بیان کیا گیا کہ وہی ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا خالق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام کوئی ناحق یا بیکار یا بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، بامقصد تخلیق ہے یہ ساری، اور اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے تو یہ سارا نظام لپیٹ بھی دیا جائے گا اس میں بھی، یعنی انسان یہ نہ ڈیمانڈ کرے کہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، یا لے کر آؤ قیامت، جس طرح کی یہ باتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جب کہے گا کن فیکون، یعنی ہو جا، تو وہ ہو جائے گا۔ یہ کن فیکون بھی جو ہے نا، آپ سمجھ لیں کہ ہم انسانوں کی جو ایک عقل کا لیول ہے، یا جتنا ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں اس کے مطابق ایک بات کی جاتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو تو کچھ ورڈ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تو بس کرنا ہے اور ہو جانا ہے۔ یہ تو ہمیں بتانے کے لیے کہ ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ مطلب اٹ از ایز ایزی ایز سینگ کن، یعنی کن کہنے میں ہمیں کتنا ٹائم لگتا ہے، کچھ بھی نہیں نا، فیکون تو وہ ہو جائے گا، یعنی اتنا ایزی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اپنی مرضی سے، اپنے علم سے اور اپنی حکمت کے تحت ہی وہ فیصلہ دیں گے، لیکن بات سمجھنے کی یہ کہ اللہ کی بات حق ہے، سچ ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ تو اس پہ تم یہ مت سمجھو کہ تمہیں ایسے ہی ڈرایا جا رہا ہے، یہ ہونے والا ہے، جب بھی ہونا ہوگا اللہ کی مرضی سے، اور پھر اس دن بادشاہت صرف اللہ ہی کی ہوگی جس دن سور پھونکا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عالم الغیب و شہادہ، یعنی تمہاری کوئی بھی حرکت جو ہے وہ اللہ سے چھپی نہیں ہے، تم سرکشی کرتے ہو، تم نافرمانی کرتے ہو، تم انکار کرتے ہو، یا جو بھی تمہاری دشمنی ہے اندر تمہارے چل رہی، یا جو ایمان لے آتے ہیں، مان لیتے ہیں، ہر انسان کی ہر حرکت سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، ٹھیک ہے، جو وہ سامنے کر رہا ہے، جو وہ دل میں چھپائے ہوئے ہے، جو وہ دماغ میں چھپائے ہوئے، ہر طرح کی چیز، اور وہ حکیم الخبیر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو پکڑ تو کر سکتا ہے کیونکہ اس کو ہر چیز کی خبر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت انسانوں کو مہلت دیتے ہیں، اور اس مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ اس طرح کی بھی باتیں کرتے تھے نا کہ پھر کیوں نہیں ہماری پکڑ ہوتی، ہم تو نہیں مانتے، ہمارا تو اپنا دین ہے، ہم اسی پہ ہی رہیں گے، لاؤ لے آؤ عذاب، لاؤ کر لو پکڑ، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو یہ اس لیے بھی ساتھ ساتھ ان کو یہ اللہ تعالیٰ جو اپنی صفات بتاتے ہیں نا، اس آیت میں آپ دیکھیں کتنی صفات اللہ تعالیٰ نے اپنی بتائی، تو اس طریقے سے ان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اچھا، اب اس کے آگے جو ہم آیات شروع کرنے جا رہے ہیں، آیت نمبر 74 آنورڈز آج سے انشاءاللہ، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بات چیت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی۔ تو آیت کو پڑھ لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 74، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا تم نے بتوں کو الہ بنا لیا ہے، میں تو تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ لفظی ترجمہ دیکھیں، وہ اور از، جب، یہ جب اس کا مطلب آتا نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب وہ واقعہ ہوا، تو یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ جب یہ گفتگو ہوئی تو اس واقعے کو جو ہے وہ تم یاد کرو، یا اس جب یہ گفتگو ہوئی تھی ان کی اپنے باپ کے ساتھ، تو اس بات کو تم اگر اس کے اوپر غور کرو اور اس کو دیکھو۔ قولا، کہا، ابراہیم علیہ السلام نے، کس کو کہا تھا؟ لی ابی ہی، ابھی جو ہے وہ باپ کے لیے آتا ہے، اور ہی سے مراد اس کی، یعنی حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے، ٹھیک ہے، اپنے باپ کو کہا تھا، کس باپ کا نام جو ہے وہ آزرا یہاں پہ لکھا ہے، آزر ان کے باپ کا نام تھا۔ تتخذو، کیا تو بناتا ہے، حمزہ زبر جو ہے الف کے اوپر زبر، عربی میں جب بھی الف کے اوپر زیر زبر پیش کوئی حرکت ہوتی ہے نا تو اس کو حمزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جب خالی ہوتا ہے بغیر کسی حرکت کے تو اس کو الف کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے جب میں حمزہ بولوں تو آپ سمجھ جایا کریں کہ الف ود
एनी काइंड ऑफ हरकत, ज़ेर है, ज़बर है, पेश है, ठीक है। तो अलिफ के ऊपर जब ज़बर है, हमज़ा ज़बर, ये हर्फ इस्तिफ़हाम यानी पूछने के मायनों में कि क्या, ठीक है, सवालिया बन जाता है ये। जैसा मैंने आपको कल भी बताया था कि अरबी में हरूफ के भी मतलब होते हैं। तत्तखिज़ु में ता जो है वो तुम का है, आतैन वाला, और इत्तखज़ा का मतलब होता है बना लेना, ठीक है। रूट जो है वो अलिफ, खा और जाल है, ठीक है। अलिफ, खा, जाल, अखज़ करना होता है ना, कोई चीज ले लेना, कोई चीज पकड़ लेना, कोई चीज समझ लेना, बना लेना, इस मायनों में आता है, ठीक है। और उससे फिर इत्तखज़ा वो बाब इफ्ताल में चला जाता है, यानी पहला ता जो है वो तुम का है, दूसरी ता जो इसमें आ रही है ना वो बाब की ता है, जो बाब में जाने से इत्तखज़ा वो बन जाता है। एनीवे, अतत्तखिज़ु, क्या तू बनाता है, असनामन, सनम की जमा है, सनम बुत के लिए आता है, आइडल के लिए, और असनाम उसकी जमा है। बुतों को आलिहतन, इला, यानी तुम उनको इला बनाते हो बुतों को। इन्नी, बेशक मैं, अ रॉ का, मैं देखता हूँ। यहाँ पे जो हमजा ज़बर आपको नजर आ रहा है वो मैं के मायनों में आतैन वाला। आतैन में मैंने आपको बताया था कि अलिफ का मतलब मैं होता है, ता का मतलब तुम होता है, या का मतलब वो होता है, नून का मतलब हम होते हैं, जब ये इसके शुरू में आते हैं। गुप्ता आंटी, आपका माइक ऑन है, काइंडली बंद कर लें। रॉ का, रॉ हमजा या, रुयत का वर्ड होता है ना, रुयती हलाल, हम अक्सर ये वर्ड यूज करते हैं। तो रॉ हमजा या का वर्ड का मतलब होता है देखना या फहम से कुछ समझना। और क जो है, काफ ज़बर, ये तुम के लिए आता है, सिंगल तुम के लिए। जब प्लूरल तुम कहना हो तो कुम आता है, काफ मीम, ठीक है, और सिंगल कहना हो तो काफ ज़बर आता है। रॉ का, मैं देखता हूँ तुमको, यानी वो अपने बाप को कह रहे हैं। व कौमु का, और कौम को तेरी, काफ जब ज़बर एंड पे जो आ रहा है वो फिर तेरी या तुम्हारी के लिए। फी का मतलब होता है में। दलाल मुबीन, दलाल जो है, जिसका उर्दू में जलालत का वर्ड होता है, जौद के साथ उसको पढ़ते हैं तो वो गुमराही के लिए आता है। उर्दू में जौद प्रोनाउंस होता है। रूट इसका यही है, द्वाद, लाम, ला, असल, रास्ते से हट जाना, यानी जो मंजिल पे पहुंचाने वाला रास्ता होता है उसको गुम कर देना, उससे हट जाना। और मुबीन, वाजे, जिसको बयान किया गया हो, जो खुलम खुला हो, जो रोशन हो, ठीक है। तो यानी मैं तुम्हें खुली गुमराही में देखता हूँ, बड़ी वाजे गुमराही में देखता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें कि जो मुशरिकीन हैं उनको सबको तौहीद की दावत दी जा रही और शिर्क का इब्ताल किया जा रहा, और तौहीद को वाजे करने के लिए मुख्तलिफ दलाइल भी दिए जा रहे, और शिर्क की नफी करके ये बताया जा रहा कि उसकी तो कोई दलील ही नहीं है। सारा जो टॉपिक है वो इसी तरह का चल रहा है। तो इस मुनासबत से यहाँ पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है, वरना हम कहेंगे जी बात तो सारी उन लोगों से हो रही थी, मुशरिकीन से, तो एकदम बीच में हजरत इब्राहिम का जिक्र क्यों आ गया। तो इसको अगर हम थोड़ा सा समझ लेना, समझने की थोड़ी सी जरूरत है कि एक तो ये कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो हैं वो सबसे बड़े अलंबरदार थे तौहीद के, और उन्होंने जो आंख खोली थी जिस माहौल में, वो इंतहाई एक मुशरिकाना माहौल था, ठीक है। और वहां पे रहते हुए उन्होंने अल्लाह ताला की तौहीद जो था, तौहीद का इकरार किया, उसको समझा और उस पैगाम को आगे लोगों तक पहुंचाया, ठीक है। और तो बेसिकली जिस तरह होता है ना कि उन मुशरिकीन को ये समझाया जा रहा है कि जिस तरह तुम आज ये इनकार कर रहे हो ना, यही मामला हजरत इब्राहिम की कौम के साथ, हजरत इब्राहिम के साथ उनकी कौम ने किया था। और जिस तरह आज ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उठ के इन तमाम बुतों का इनकार कर रहे हैं, और इस मुशरिकाना माहौल में वो एक तौहीद की बात कर रहे हैं और तौहीद की तबलीग कर रहे हैं, ये बिल्कुल वैसा ही मामला है जब कि आज से इतने साल पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी यही किया था कि अपनी कौम को शिर्क से दूर करने का किया था, या दूर रहने का कहा था, और तौहीद की तरफ आने की दावत उनको दी थी। लेकिन उनकी कौम ने भी इसी तरह इनकार किया था जिस तरह तुम कर रही हो, और वो भी इसी तरह से मानते नहीं थे। और लेकिन ये है कि असल हकीकत जो है वो तौहीद ही है,
ٹھیک ہے. اور پھر آگے اس میں ہمیں مزید بھی بتایا جائے گا کہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم نے تبلیغ کی اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو مشاہدات کروا کے اور ان کو جو ہے اس حقیقت ان کے اوپر واضح کی. تو بہرحال یہاں پہ جو کچھ ریزنز ہیں حضرت ابراہیم کا ذکر آنے کی، ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس طرح وہ توحید کے بہت بڑے علمبردار تھے. اگر دیکھا جائے ویسے تو سارے ہی انبیاء جو آئے تھے انہوں نے بات توحید کی تھی، لیکن حضرت ابراہیم کے ساتھ جو ہے نا معاملہ یہ تھا کہ جو یہ ان کا ذکر یہاں پہ بالخصوص جو بار بار کیا جاتا ہے جب مشرکین کو دعوت دی جاتی ہے توحید کی، تو اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ یہ جو مشرکین تھے نا، یہ بڑے فخر کے ساتھ اپنا سلسلہ نسب جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاتے تھے اور ان کو اپنا جد امجد بھی کہتے تھے، اور اس نسبت کے اوپر ان کو یعنی جیسے کہتے ہیں نا بڑا پراؤڈ بھی فیل کرتے تھے. بالخصوص یہ جو قریش تھے یہ تو اپنا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل اور پھر آگے حضرت ابراہیم سے ملنے پر بہت زیادہ پرائڈ لیتے تھے، اور اس وجہ سے جو ان کو یہ کعبہ کے متولی تھے تو اس پہ بھی وہ بڑا فخر کرتے تھے کہ جی ہم تو کعبہ کے متولی ہے، کیونکہ کعبہ جو ہے وہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، تو ہمارا تو ان سے سلسلہ نسب ملتا ہے، اور یہ یعنی ایک ان کے لیے بڑی جو ہے وہ قابل فخر بات تھی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی وہاں پہ لوگ تھے، جتنے بھی تھے شرک کرنے والے مشرکین تھے، لیکن اپنی نسبت حضرت ابراہیم سے کرنا وہ بہت اچھا سمجھتے تھے اور کرتے تھے وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ایکچولی حضرت ابراہیم جو تھے وہ تو شرک کا انکار کرنے والے تھے، وہ تو مشرکین میں سے نہیں تھے، اور انہوں نے تو توحید کا ہی پیغام دیا اپنی زندگی میں، بلکہ اس کے لیے تو انہوں نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں بھی دی. تو اس لیے بھی بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ان کو یہ بتایا جائے کہ تم ان کے ساتھ نسبت پر تو بہت فخر کرتے ہو لیکن ان کے طریقے پر نہیں آتے ہو. تم نے جو دین ابراہیمی تھا اس کو اتنا زیادہ بگاڑ دیا ہے، اس کی شکل اتنی جو ہے وہ خراب کر دی اور اپنے طریقے اس میں ڈال دیے. تو وہ تو توحید پر چلنے والے تھے، تو تم کیسے اپنے آپ کو ان کا پیروکار بتاتے ہو یا اپنی نسبت ان سے جوڑتے ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کو خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا دوست. حنیفہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی طرف لو لگانے والے اور صرف اللہ کی طرف جانے والے. اب بیفور وی گو فردر تھوڑا سا یہ ضروری ہے کہ میں آپ کو نا ایک آئیڈیا دے دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں پیدا ہوئے تھے وہاں پہ اس وقت اس علاقے کے مذہبی اور تمدنی جو حالات ہیں وہ کس طرح کے تھے. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ پھر ساری جو اگلی آیات ہے نا یہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، کیونکہ وہ جو شہر ہے وہ اب دریافت ہو گیا، اس کے جو آثار جو ہیں آثار قدیمہ وغیرہ وہ ملے، تو اس کے اوپر پھر جو محققین تھے انہوں نے اپنی تحقیق کی اور وہاں سے جو کچھ بھی آثار اور جو چیزیں وغیرہ ملی ان سے جو معلومات انہوں نے اکٹھی کی، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کی پیدائش جو ہے وہ عراق کا شہر تھا اور الف اور را اور الف کے اوپر پیش. ٹھیک ہے. وہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور وہ جو آج سے تقریباً آپ کہہ لیں کہ یعنی قبل مسیح، یعنی 2000 سال قبل مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی تقریباً 2000 سال پہلے کی یہ بات ہے کہ جب حضرت ابراہیم وہاں پہ آئے. اور وہاں پہ جو اس وقت جو اس شہر کی آبادی، اب انسان سوچتا ہے کہ تو اتنا پرانا علاقہ تھا تو کیا ہوگا ایسے سا، لیکن ایسی بات نہیں ہے. بڑا ڈیولپڈ یہ علاقہ تھا، اور یہ جو شہر اور جس کا بتایا جاتا ہے اس کی آبادی تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب جو محققین انہوں نے بتائی ہے، بلکہ بعض نے تو کہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 5 لاکھ کے برابر ہو، یعنی کافی بڑا تھا اور ایک بڑا صنعتی تجارتی مرکز ٹائپ تھا. یعنی ایسا نہیں تھا کہ آپ کہیں کہ کوئی ایسی کوئی بیکورڈ سا، یا جس طرح کے ایک ذہن میں یہی تصور آتا ہے نا، تو کوئی اچھا ڈیولپڈ علاقہ تھا. اور وہاں پہ لوگ بھی جو ہے نا وہ کوئی تاجر پیشہ تھے، کوئی صنعت کار تھے، کوئی جیسا آپ کہہ لیں کہ زمینوں وغیرہ والے تھے، زمیندار وغیرہ جس کو ہم کہتے ہیں.
اور معاملہ یہ تھا کہ بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ مادہ پرست لوگ تھے، یعنی مٹیریلزم بہت زیادہ تھا، بس ان کا جو ایک فوکس ہوتا تھا دولت کمانا، زیادہ سے زیادہ آسائشیں حاصل کرنا، ٹھیک ہے، یہی ان کا زندگی کا مقصد ہوتا تھا۔ پھر اس کے علاوہ کاروبار وغیرہ میں جو غلط طریقے تھے وہ بھی ان لوگوں میں پھیلے ہوئے تھے بہت زیادہ، یعنی بزنس مائنڈیڈ سخت کاروباری قسم کے لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ اور جو پورا جو ایک یعنی اس علاقے میں جو معاشرہ تھا نا، وہ جو محققین بتاتے ہیں کہ 3 طبقات میں وہ ڈیوائیڈڈ تھا، یعنی جس طرح ہوتا ہے نا آج بھی ایسا ہی ہے کہ معاشرے میں مختلف قسم کے طبقات ہوتے ہیں نا، تو اس میں بھی ایسا تھا۔ ایک جو تھا وہ جو طبقہ جو سب سے زیادہ اونچے طبقے کے لوگ، یعنی بہت زیادہ ایلیٹ کلاس، اس کو امیلو کہتے تھے، این میم یہ لام ہوا، ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ کہہ لیں کہ کوئی جیسے کوئی حکومتی عہدیداران ہوتے ہیں، اور پھر سب سے زیادہ جو مندر کے جو پجاری ہوتے ہیں نا، وہ بھی بڑی ایلیٹ کلاس میں سمجھے جاتے تھے، ٹھیک ہے، اس طرح کے لوگ تھے۔ اور حضرت ابراہیم کا تعلق انہی سے تھا، جو یعنی ان کا جو خاندان تھا نا، وہ امیلو جو ہے یعنی جو سب سے ایلیٹ کلاس تھی اسی سے تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا طبقہ آتا ہے جس میں تاجر پیشہ یا زراعت پیشہ یا کوئی صنعت کار وغیرہ، اس کو مشکینوں ان لوگوں کو کہا جاتا تھا، میم شین اور کشک والا جو کاف ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اردو الف رام دال واو، یعنی جو غلام ٹائپ طبقہ یا سب سے نچلا ٹائپ طبقہ جو ہوتا ہے نا، وہ ایک اس طریقے سے ان کی یعنی طبقہ کی تقسیم تھی، اور اس میں جو ہے کہ obvious ہے کہ جو امیلو جو تھے ان کو سب سے زیادہ ایک امتیازی حیثیت حاصل تھی، ٹھیک ہے نا، ان کے حقوق بھی جو تھے وہ دوسرے لوگوں سے بہت زیادہ ہوتے تھے، ان کے جان و مال کی قیمت بھی دوسرے لوگوں سے بڑھ کر ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک یعنی طبقاتی تقسیم تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے اس طرح کے معاشرے میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ تو معاشرے کی ایک میں نے آپ کو طبقاتی تقسیم بتائی نا، اس کے علاوہ اگر آپ ان کی مذہبی جو حالت تھی اس کو بھی تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً کے جو مطلب جو کتبات وغیرہ جو بھی وہاں سے ملتے ہیں نا، اس میں 5000 خداؤں کے ان کے نام ملتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک دو نہیں تھے، 5000 خدا یا بت تھے ان کے جن کو وہ پوجتے تھے۔ اور پھر اس میں یہ ہوتا تھا کہ ملک کے جو مختلف شہر ہیں نا، ان کے الگ الگ خدا ہوتے تھے، یعنی ہر شہر کا نا یعنی ہر سٹی کا آپ کہہ لیں کہ ایک بڑا بت ہوتا تھا جس کو وہ محافظ خدا سمجھتے تھے، اور اس کو رب البلد کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، بلد شہر کے لیے آتا ہے، رب جو ہے وہ پالنے والا، پرورش کرنے والا اس معنوں میں۔ تو رب البلد کہتے تھے، رئیس الالہہ بھی کہا جاتا تھا، یعنی سب سے بڑا الہ، چھوٹے چھوٹے الہ بھی ہوتے تھے، اور ایک جو ہے ہر شہر کا اپنا اپنا ہوتا تھا، جس طرح یہ جو ہے نا، اس کا رب البلد جو ہے اس کو ننار کا نام آتا ہے، نون نون الف را، چاند دیوتا، بیسیکلی چاند کے حوالے سے تھا۔ اور ایک اور بڑا شہر تھا لرسا، جس کے بارے میں مفسرین بتاتے ہیں کہ اس کا رب البلد جو تھا شماس، اس کا نام ملتا ہے کہ سورج دیتا تھا شمس سے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بڑے بڑے خدا ہوتے تھے، پھر ان کے ماتحت انہوں نے چھوٹے چھوٹے خدا بھی بنا کے رکھے ہوتے تھے، جو کہ آسمانی ستاروں اور سیاروں میں سے جو بھی ان کو ان کی جن کے بارے میں جو بھی ان کے ساتھ سٹوریز تھی نا، اس کے حوالے سے انہوں نے ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو جب یہ جتنے بھی یہ جو شرک کرنے والے، جیسا ہم پڑھتے ہیں نا، سورج کے پجاری اور چاند کے پجاری یا ستاروں کی پرستش کرنے والے، وہ ان لوگوں کا کانسیپٹ جو ہوتے تھے نا، وہ اس طرح کے ہوتے تھے کہ یہ جو جتنے بھی یہ مظاہر فطرت ہے نا، سورج چاند ستارے، ان کے ساتھ انہوں نے کوئی شخصی تصور ضرور رکھا ہوتا تھا، یعنی اگرچہ کرتے وہ بتوں کی پوجا تھے، لیکن کسی شخصی تصور کے بغیر نہیں ہوتی تھی، یعنی اس کے ساتھ ایک پرسونیفائڈ کانسیپٹ ہوتا تھا، یعنی کوئی نہ کوئی شخصی تصور یا انسان کہہ لیں یا کسی ہستی کا، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ جس طرح یہ سورج یا چاند یا ستارے وغیرہ نا، ان کے ساتھ ان کے کوئی دیوتا ہوتے ہیں ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی کوئی ان کے پیچھے کوئی غیر مرئی کوئی ایسے کوئی شخصی طاقت ہوتی ہے، کوئی دیوتا کوئی دیوی، اس کا پھر یہ بت بنا کے رکھ لیتے تھے، کسی کو سورج دیوتا تو کسی کو چاند دیوتا، تو اس طرح پھر ستاروں کے حوالے سے، اور ان کی پھر وہ پوجا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے
آپ کہہ لیں کہ بہت زیادہ کافی ہزاروں کی تعداد میں جو ہے نا، اب ظاہر ہے اتنے ستارے وغیرہ ہیں تو ایک کوئی مین ہوتا تھا اور اس کے انڈر پھر انہوں نے ڈھیر سارے اس طرح سے بت بنا کے رکھے ہوتے، مختلف دیوتاؤں اور دیویوں کی شبیہ جو ہے نا وہ انہوں نے بتوں کی شکل میں بنا لی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا ابھی جو ننار جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ جو اور کا رب البلد جس کو سمجھا جاتا تھا، یہ وہاں کی جو ایک سب سے اونچی جو پہاڑی تھی نا، اس میں ایک بڑی کوئی کہتے ہیں کہ زبردست سی بڑی عالی شان سی عمارت جو ان کا مندر تھا، اس میں وہ نصب تھا. ٹھیک ہے نا. اور آپ کہہ لیں کہ وہاں پہ جو بھی اس کے جو جیسا مجاور وغیرہ ہوتے ہیں نا، اس کی بھی جو یعنی ایک حیثیت ہوتی تھی، وہ بڑی ایک شاہی خاندان کے کسی فرد کی ہوتی تھی، اور جتنے بھی وہاں کے مجاور اور جو بھی پوری ان کی ایک ٹیم ہوتی تھی وہاں پہ مندر پہ، پورا آپ ان کا کہہ لیں کہ اپنا ایک سٹاف ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا اور آپ یہ کہہ لیں کہ بہت یعنی وہ جو مندر تھا نا، اس کا جو ننار کا جو مندر تھا، اس کے ساتھ بہت ساری علاقے کی زمینیں اور جو کہہ لیں کارخانے یا چیزیں، یہ ساری اسی سے ایفیلیٹڈ ہوتی تھی، یعنی مین مرکز وہی ہوتا تھا. تو آپ کہہ لیں کہ چاہے کوئی اس علاقے کی کوئی معاشرتی زندگی تھی یا سیاسی زندگی تھی یا تمدنی یا اسلامی لحاظ، اسلام تو نہیں کہنا چاہیے سوری، مذہبی زندگی جو ان کی تھی، اس کے لحاظ سے وہ مین مرکز جو ہوتا تھا نا، وہ وہی ان کا مندر، اور وہاں پہ یہ بت وغیرہ ہوتا تھا. یعنی مندر کے لیے نا بہت سے باغ مکانات زمینیں وغیرہ وقف کی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو یعنی وہاں سے جو ساری آمدنی ہوتی تھی نا، وہ بھی اسی جگہ پہ جاتی تھی، اور اس کے علاوہ جو کوئی کسان یا زمیندار یا تاجر وغیرہ ہوتے تھے، وہ بھی مختلف قسم کے وہاں پہ نذرانے وغیرہ لا کے دیتے تھے. تو مندر میں یعنی ایک اچھا خاصا سٹاف سا موجود ہوتا تھا، بہت سارے لوگ ہوتے تھے، اور وہ ساری اچھی خاصی ان کی انکم ہوتی تھی یہ ان ساری چیزوں سے. ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ عدالت وغیرہ بھی اسی مندر میں لگتی تھی. یعنی آپ کہہ لیں وہ جو مندر میں جو پجاری ہوتے تھے نا، وہی جج بھی ہوتے تھے، اور ان کے جو فیصلے ہیں وہ ان کے خداؤں کے فیصلے سمجھے جاتے تھے. یعنی ان کی جو ایک مذہبی حالت تھی وہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ یہ سمجھے جاتے تھے کہ بس یہ خدا کے فیصلے ہیں. ٹھیک ہے. اور جس طرح کوئی ایک شاہی خاندان کی طرف سے کوئی حکم آئے تو جو وہ حاکمیت کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نا، وہ بھی ان کے ساتھ اس ننار اور اس مندر سے ماخوذ تھا. ٹھیک ہے. اچھا تو آپ کہہ لیں کہ جو وہاں کا جو ایک جو مین جو بندہ جو بادشاہ ہوتا تھا، اس کو بھی وہ معبودی بنا لیتے تھے، اس کی بھی پرستش ہوتی تھی. تو یہ جو آپ کہہ لیں کہ اور کا ایک شاہی خاندان، اس طریقے سے آپ اس کو سمجھ لیں. ٹھیک ہے. وہاں پہ ان کی اس طریقے سے حکمرانی تھی، اور اس طریقے سے ان کا سارا جو ایک تمدنی اور مذہبی نظام تھا وہ اس طریقے سے چلتا تھا. اچھا تو یہاں پہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی ان کا جو باپ تھا نا وہ بھی اسی میں ہی تھا، یہ جو منار کا مندر تھا اسی میں مین اس کو ایک حیثیت حاصل تھی. اور اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ بت بناتا بھی تھا اور بیچتا بھی تھا، یعنی اس کا ایک اس طرح کا کام تھا. اتنا زیادہ یعنی شرکیہ ماحول تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہوں نے آنکھ کھولی. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اپنا معاملہ یہ رکھا کہ وہ چونکہ فطرت پہ تھے اور غور و خوض کرتے تھے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ بس ایک وہ بھیڑ بکریوں کی طرح کہ جو سن لیا اسی کو مان لیا، جو سیکھ لیا، جو کسی نے بتا دیا، جو گھر والوں نے کہہ لیا اسی طریقے کو اپنا لیا، ایسا نہیں تھا. تو یہاں پہ جو ایک بات بیان کی جا رہی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے ساتھ جو مکالمہ کرتے ہیں، باپ جو ہے وہ بہت بڑا مشرک ہے. اچھا اس میں تھوڑی سی ایک آپ کو ایڈیشنل انفو یہ بھی دے دوں کہ اس کے اوپر علماء کا جو ہے نا بعض کا یہ اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آزر کا جو ورڈ ہے یہ ان کا باپ نہیں تھا، یہ ان کا چچا تھا. اور عربی میں چونکہ ابھی جو ہے وہ چچا کے لیے بھی یوز ہو جاتا ہے تو اس لیے وہ تھا، ورنہ ان کا باپ جو ہے وہ مشرک نہیں تھا. آزر نام یہاں پہ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ تورات میں جو ہے نا تارح نام آتا ہے، تا الف را اور ہا. ٹھیک ہے. تو اس کی نفی کے لیے بالخصوص اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا نام بتایا کہ ایکچوئل نام یہ تھا. ٹھیک ہے.
اور جس میں آپ کو بتایا تھی کہ کچھ علماء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ باپ نہیں تھا، وہ چچا تھا، کسی نبی کا باپ جو ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتا. تو اس طرح کے تکلف کی ایسی ضرورت نہیں ہے جب قرآن کے الفاظ سے صحیح واضح ہے کہ وہ اپنے اس قول ابراہیم لی ابی ہی. تو اس میں اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ انبیاء کو مبعوث کرتے تھے نا، تو وہ ماحول اسی طرح کا ہوتا تھا، ایک شرکیہ ماحول ہی ہوتا تھا، اور ایک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا اور سرکشی والا ہی ماحول ہوتا تھا جس میں انبیاء کو مبعوث کیا جاتا تھا. تو اس لیے یعنی آپ کہہ لیں کہ زیادہ تر علماء اسی طرف ہیں کہ ان کے باپ کا ہی ذکر ملتا ہے، اور ایک دو حدیث بھی اس کے اوپر مل جاتی ہیں. بہرحال ان کا اپنے باپ کے ساتھ یہ مکالمہ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ تم بتوں کو الہ بناتے ہو، یعنی یہ جو پتھر کے تم نے بت بنا لی ہوئے ان کو تم کیسے الہ بنا لیتے ہو؟ میں تو تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی جیسا میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو بھی یہاں پہ ان کی جو مذہبی حالت تھی، اور پھر اس پہ یہ اتنا زیادہ یعنی انکلائنڈ تھے اس کی طرف. اب اس میں چاہ رہی ہوں تھوڑا سا آپ اس چیز کو ذرا سا امیجن کریں کہ ایسے ماحول میں جہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ مندر سے جڑی ہوئی ہے، یعنی کیا تجارت تو کیا صنعت تو کیا زراعت وغیرہ سب چیزیں، اور پھر عدالتیں بھی، اور پھر ویسے بھی جو مذہبی لحاظ سے جو کام وغیرہ ہونے، سب کا فوکس اور مرکز وہی تھا. تو وہاں پہ آ کے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک الہ کی بات کر رہے ہیں یہ تو یا توحید کی، تو یہ تو بالکل اس سارے نظام کو الٹ پلٹ کر دینے والی بات تھی نا، یعنی بالکل ہی ٹاپسی ٹرفی کرنے والی بات تھی. تو اس لیے اتنی زیادہ بڑے لیول پہ ان کی مخالفت ہوئی. پھر بادشاہ بھی تھا وہاں پہ نمرود، اس کا بھی یہی تھا شرک والا ہی معاملہ. ہر طرح کے تابوت کا انکار کرنا ہے، چاہے اس میں والدین ہیں یا اس میں آباء و اجداد ہیں یا ان کے طور طریقے ہیں، وہ سب جو ہے ان کی نفی کرنی ہے. کیونکہ سب سے جو مین بات ایک مومن کے لیے ہے وہ ایک اللہ کی بات ماننا. اور پھر جیسا میں آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتا چکی ہوں کہ غیر اللہ میں صرف بت نہیں آتے کہ ہم یہ کہہ کے گزر جائیں گے اچھا یہ تو وہ بتوں کے پجاریوں کی بات ہو رہی نا، ان کو سمجھایا جا رہا. غیر اللہ میں ہر وہ چیز، ہر وہ طاقت جو اللہ کے علاوہ جس کو انسان جس کی بات مانے یا جس سے اتنا انفلوئنس ہو یا اتنا اس کے پریشر میں ہو اور وہ کہے کہ بس یہی ٹھیک ہے، چاہے اس میں انسان کا اپنا نفس ہی کیوں نہ آتا ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ معاشرہ کیوں نہ آتا ہو یا جو بھی خاندان کے لوگ ہیں یا جو بھی اس میں آتے ہیں، وہ سب غیر اللہ میں آ جاتے ہیں. تو ہر لحاظ سے یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے شرک کی کسی قسم میں تو نہیں ہم پڑے ہوئے. تو یہ چیز فارغ اس آیت میں سمجھنی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت یا نظام سلطنت دکھا رہے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، یا ہم نے دکھائے. اور ذالکا مانند اس کے، کا مانند کے لیے اور ذالکا اس کے، نوری ہم نے دکھائے یا ہم دکھاتے ہیں، نون جو ہے ہم کے لیے اور را حمزہ یا جو ہے وہ وہی ہویت والا دکھانا. یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ بصارت و بصیرت دو. ملکوت جو ہے ملک بادشاہ کے لیے آتا ہے، میم لام کاف، اور اس میں تا جو ہے یہ مبالغے کے لیے آ رہا ہے، یہ فعلوت کے وزن پہ آ رہا ہے یہ ورڈ جو ہے مبالغے کے لیے. السما یعنی بادشاہت یا سارا جو سلطنت یا جو سارا نظام ہے، کس کا نظام؟ السماواتی آسمانوں کا، والارضی اور زمین، یعنی آسمان اور زمین کی جو ایک ہیوج اتنی بڑی پوری بادشاہت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دکھائی. اور لی یکونا تاکہ وہ ہو جائے، لام سے لی تاکہ یا وہ کے معنی میں کانا یکون ہو جانا. من الموقنین، موقنین کا مطلب ہوتا ہے یقین کرنے والے، تو یقین کرنے والوں میں سے وہ ہو جائے. ٹھیک ہے، یا قاف.
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ چیز بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کائنات کے مشاہدے کروائے، ان کے عقیدے کو پختہ کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انبیاء کو مشاہدہ کرا دیتے تھے تاکہ وہ حق الیقین کی طرف ان کا سفر جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو. یعنی علم و یقین تو ان کو تھا، ان کو یہ تو سینس تھی کہ یہ سب جو ارد گرد میرے ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عین الیقین بھی کروایا اور پھر حق الیقین تک پہنچایا. جس طرح آپ کو یاد ہوگا وہ ایک پہلے بھی واقعہ تھا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم 4 پرندے لو، ان کے ٹکڑے کر کے پہاڑوں پر رکھ دو اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو اور ان کے ٹکڑے کر کے یعنی ان کو ذبح کر کے ان کو پہاڑوں پہ رکھ دو، پھر ان کو اپنی طرف بلاؤ تو وہ سارے تمہارے گھر بالکل ٹھیک اصلی حالت میں لوٹ آئیں گے. تو یہ ان کو بعض بعد الموت کا مشاہدہ اللہ تعالیٰ نے کرایا اسی لیے کہ تاکہ ان کو اچھی طرح سے جو ہے وہ ایک یقین ہو جائے. اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ یہ صرف آپ یہ یاد رکھیں کہ مشاہدہ حق کروایا جاتا تھا انبیاء کو، کیونکہ ظاہر ہے انبیاء نے آگے تبلیغ کرنی ہوتی تھی، آگے قوم کو بتانا ہوتا تھا. تو اس طریقے سے ان کا جو ہے دکھا کے ان کو حق الیقین تک پہنچایا جاتا تھا. یقین کے 3 درجے ہوتے ہیں نا، ایک تو علم الیقین ہوتا ہے یعنی صرف علم سے جان لینا، ایک عین الیقین ہوتا ہے ایسے دیکھ لینا، اور ایک جب آپ اس کو اچھی طرح سے ٹچ کر کے یا ایکسپیرینس کر لیتے ہیں تو اس کو حق الیقین کہتے ہیں. بالکل آپ ایسے دیکھ لیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ معراج ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان کی سیر کروائی اور وہاں پہ سارے جو وہاں کے عجائبات تھے وہ دکھائے، ان کا مشاہدہ کروایا، تو وہ بھی اسی لیے تھا. ٹھیک ہے، تو یہی معاملہ حضرت ابراہیم کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا. اور بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ شاید اس آیت کی تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس مشاہدے کے بعد جو ہے وہ ایمان لے آئے تھے اور اس سے پہلے نہیں تھے، لیکن یہ بات غلط ہے. وما کان من المشرکین، یہ بھی قرآن کے الفاظ ہیں حضرت ابراہیم کے بارے میں کہ وہ مشرک نہیں تھے، وہ شرک کرنے والوں میں نہیں تھے، وہ شروع سے ہی فطرت پر تھے اور انسان کی فطرت میں توحید رکھی گئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ تو جب انسان کسی ایسے ماحول کا اثر لے لیتا ہے جس میں وہ پرورش پا رہا ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہی رنگ اس کے اوپر چڑھتا جاتا ہے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے نا کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین جو ہے وہ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، ظاہر ہے وہ رنگ اس کے اوپر آ جاتا ہے. تو یہ فطرت پر ہی تھے اور کبھی بھی انہوں نے شرک نہیں کیا تھا، نہ نبوت سے پہلے. مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو سارے عجائبات تھے آسمان اور زمین کے، ان کو مشاہدہ کرایا. واللہ تعالیٰ عالم جس طریقے سے بھی کرایا، بہرحال اس لیے کرایا کہ وہ جو ہے یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، وہ جان لینے والوں میں سے ہو جائے، کیونکہ وہ مشاہدہ حق کرنا چاہتے تھے اور اسی کے ذریعے پھر وہ آگے تبلیغ بھی کرنا چاہتے تھے. اچھا، پھر اس کے آگے جو آیات آ رہی ہیں وہ بھی ابھی ہم پڑھتے ہیں، آیت نمبر 76 اور آنورڈ جو ہے، جس میں یہ جو مظاہر قدرت جو ہے، سورج کو دیکھنا، چاند کو دیکھنا، اس کے حوالے سے بات چیت ہے. اگلی آیت پڑھی ہوں. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. پھر جب اس پر رات طاری ہوئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو کہنے لگی کیا یہ ہے میرا رب؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو ابراہیم کہنے لگے میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. لفظی ترجمہ دیکھیں. فَلَمَّا پھر جب، فا تو یا پھر کے معنوں میں لمّا جب، جنہ جو ہے نا جیم نون حواس سے پوشیدہ جو چیز ہوتی ہے. جن جو ہے نا، جن کو بھی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ چھپی ہوئی مخلوق ہے. جنین کہتے ہیں جو فیٹس ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ میں، بچہ جو ہوتا ہے اس کے لیے جنین آتا ہے کیونکہ وہ بھی ظاہر چھپا ہوا ہوتا ہے. تو وہ چیز جو نا حواس سے یعنی پوشیدہ ہو، جو نہ نظر آئے، نہ سنائی دے، نہ محسوس. تو رات بھی جب طاری ہو جاتی ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، سب چیزیں جو ہے وہ چھپ جاتی ہیں. تو یہ رات کے چھا جانے کے لیے یا رات کے طاری ہو جانے کے لیے فلما پھر جب جنہ چھا گئی یا طاری ہوگی، علیہ اس پر، یا بھی کہنے کہ جیسے اندھیرا کر لیا. اندھیرا بھی جب ہوتا ہے تو پھر کچھ نظر تو نہیں آتا نا، تو اندھیرا کر لیا یا چھا گئی کیا چیز؟ اللیل، لیل جو ہے وہ رات کے لیے آتا ہے. تو رات کا اندھیرا ہو گیا جب یہ رات چھا گئی. رآ
اس نے دیکھا، را حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اور رآ جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، یعنی اس نے دیکھا. کس کو دیکھا؟ کوکبن. کوکب جو ہے یہی روٹ ورڈ ہے، کاف واو کاف اور با، یہ 4 حرفی جو ہے رباعی والا کہتے ہیں اس کو. عموماً تو 3 ہی حرف ستارے کے لیے آتا ہے، اسٹار کے لیے. اولا کہا، ہاضا یہ ربی، رب ہے میرا. چھوٹی یہ جو ہے نا میں یا میرے کے لیے یہ رب ہے میرا. فلما پھر جب، افلا وہ چھپ گیا. یہ افلا جو ہے نا چیز کا سامنے آ کے پھر چھپ جانا، اس کے لیے یہ ورڈ آتا ہے افلا. نا ایک تو غائب ہوتا ہے نا جو ویسے ہی چھپا ہی ہوتا ہے، یعنی جو ظاہر ہوتا ہے نہیں. افلا ہوتا ہے سامنے آ کے پھر چھپ جانا. افلا وہ چھپ گیا. قولا کہا، لا نہیں. احبو میں پسند کرتا. حمزہ جو ہے میں کے لیے، ہا با با حب محبت اسی سے ہی ہے، تو میں نہیں محبت رکھتا یا میں نہیں پسند کرتا. الافلین چھپنے والوں کو، وہی الف لام اس کا روپ ہے، یعنی جو چھپنے والے ان کو میں پسند نہیں. اچھا، تو یہاں پہ بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے ستارہ دیکھا اور کہا کہ اچھا یہ ہے میرا رب. اس میں اب آپ وہی چیز ذہن میں رکھیں کہ ان کی قوم میں بتوں کی بھی پوجا ہوتی ہے، سورج دیوتا بھی ہے، چاند دیوتا بھی ہے، ستاروں کی بھی پجاری تھے، اور ستاروں کی حرکت اور ستاروں کی جو چال تھی اس کو وہ اپنی زندگی کے اوپر اس کے اثرات کو بہت زیادہ مانتے تھے. ٹھیک ہے، اسی لحاظ سے انہوں نے ستاروں کے اوپر بھی چھوٹے والے دیوتا وغیرہ بنائے ہوئے تھے، اور ان کو خوش کرنے کے لیے پھر وہ ان دیوتاؤں کے آگے جا کے نذرانے اور قربانیاں وغیرہ کرتے تھے کہ تاکہ ان کے فیصلے جو ہمارے حق میں ہو، کوئی ایسا جیسی ستاروں کی جو گردش ہے وہ کوئی ایسی نہ ہو. کیونکہ میں نے بتایا نا اپنی زندگیوں پہ ستاروں کی گردش کے اثرات کو وہ بہت زیادہ مانتے تھے، اس پہ بہت زیادہ ان کا بلیو تھا. تو سب سے پہلے ستارے کو آبزرو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جب رات ہوئی اور رات کو ستارے نظر آئے تو انہوں نے ایک ستارے کو دیکھ کے کہا، بعض زیادہ روایات کی کوئی زورا ستارہ تھا جس کو انہوں نے دیکھ کے کہا، پر جو بھی تھا انہوں نے کہا کہ کیا یہ ہے میرا رب. لیکن وہ ستارہ جو تھا وہ چھپ گیا. ظاہر کچھ دیر کے بعد ستارے جو ہیں وہ چھپ جاتے ہیں، یا تو کوئی بادل آ گیا یا جو بھی آسمان کی کنڈیشن ہوئی وہ چھپ گیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو ایسے چھپنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب اس کا مطلب ہاضا ربی کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو رب مان رہے ہیں، یعنی جس طرح ایک سوالیہ انداز میں ہوتا ہے نا کہ وہ اپنی قوم سے اپنا ایک ان کا جو محاجہ چل رہا ہے نا، محاجہ کہتے ہیں ڈیبیٹ ٹائپ جو چیز ہوتی ہے جس میں 2 گروپس ہوتے ہیں، ایک گروپ اپنے دلائل دیتا ہے اور دوسرے کے جو کانسیپٹس ہوتے ہیں اس کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ اس طرح کا ان کا اپنی قوم کے ساتھ، تو قوم کو بیسیکلی وہ سمجھاتے ہوئے سوالیہ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ ہے جس کو تم میرا رب بنا رہے ہو، یعنی قوم کو سکھانا چاہ رہے ہیں ایک طرح سے. ٹھیک ہے، جیسا پہلے باپ کو بھی کہنا کہ کیا تم بتوں کو الہ بناتے ہو، کہ نہیں یہ تو غلط ہے، یہ تو بالکل گمراہی کی چیز ہے. اب یہ جو آیات ہے نا 76 سے آنورڈ، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ علماء کی 2 طرح کی رائے ہیں اس کے بارے میں. کچھ کا یہ خیال ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت سے پہلے کی بات ہے، اور یہ ان کا اپنا ایک جو کائنات کے اوپر غور و فکر کرنا تھا، اور وہ جو سوچتے تھے اور ان کی سوچ کا ایک ارتقاء ہو رہا تھا، اس کو بیان کیا گیا ہے. یعنی وہ غور و فکر کر کے کیسے حقیقت پر پہنچ رہے تھے، اور جو ان کے مشاہدات اور تجربات تھے ان کا ذکر یہاں کیا گیا کہ اس کے ذریعے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پایا. اور بظاہر آیات کا مفہوم ایسا لگتا ہے، اس لیے کچھ مفسرین جو ہے وہ اس کے اوپر بھی گئے ہیں. لیکن آگے جا کے وہ تل کا حجتنا والی بات آتی ہے نا، تو اس سے جو دوسرے گروپ کے جو مفسرین ہیں ان کی بات زیادہ صحیح لگتی ہے کہ یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے تبلیغ کرنے کا ایک طریقہ اپنایا تھا. ایک سوالیہ انداز آپ کہہ لیں یا ایک توریہ کا انداز کہہ لیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا ان کی زندگی میں اور ان کے طریقہ تبلیغ میں توریہ کا انداز جو ہے نا وہ بہت ملتا ہے. تاوا اور یا اور لٹکنے والی. توریہ کا مطلب ہوتا ہے چھپانا یا کنایا کرنا.
یعنی ظاہری معنی بات کا چھوڑ کے اس کا جو چھپا ہوا مفہوم ہے، باطنی مفہوم، وہ لینا، یعنی اس طریقے سے بات کرنا کہ جھوٹ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مرادی معنی لینا، ظاہری معنی کو نہ لینا، ٹھیک ہے، بات اس طریقے سے کرنا کہ وہ جھوٹ بھی نہ ہو۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا یہ حضرت ابراہیم کے حوالے سے اپنی سیرت کی کلاس میں، کہ جب وہ حضرت سارا کے ساتھ اپنی وائف کے ساتھ گئے مصر میں، تو وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے ان کو اپنا، ان کی جو وائف تھی اس پہ کی نیت خراب ہوئی، اس نے ان کو اپنا غلام بنانے کا سوچا، اور وہ یہی کرتا تھا کہ جو بھی عورت اچھی لگتی تھی تو اس کے شوہر کو مروا دیتا تھا۔ تو وہاں پہ جب اس نے پوچھا کہ یہ تمہاری بیوی ہے، تو وہاں پہ حضرت ابراہیم نے تولیہ سے کام لیا، اس کو بہن بتایا، کہ یعنی کہنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ جس طرح دینی لحاظ سے ہر کوئی ایک دوسرے کا بہن بھائی ہے، تو اس لحاظ سے انہوں نے بہن کہا، لیکن ایکچولی تو ظاہر ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے۔ تو بہرحال اس نے جو ہے وہ پھر جان کی نہیں لی، اس طریقے کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس کو بھی تولیہ کرنا کہتے ہیں۔ پھر جب انہوں نے بت سارے اپنی قوم کے توڑے، اور پھر کہا کہ یہ جو بڑے والا بت ہے اس سے پوچھ لو، اس کے ہاتھ میں تھوڑا پکڑا دیا اور کہا کہ اس نے توڑا ہے، ٹھیک ہے، ان کے بڑے نے توڑا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طریقہ تبلیغ میں توریہ کا انداز ملتا ہے۔ تو مفسرین نے اس کو کہا کہ وہ اس طریقے سے کہہ رہے تھے کہ یہ میرا رب ہے، لیکن ایکچولی ان کا مطلب یہ نہیں تھا، وہ تو صرف ایک سمجھانا چاہ رہے تھے یا ایک تھاٹ دینا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے آپ کو کوئی کہے کہ یہ فلاں چیز تو بہت اچھی ہے، بڑی زبردست ہے، بڑی اس کی جو ہے وہ کوالٹیز بتائے، جبکہ آپ کو اس کی جو ہے وہ چیزیں پتہ چلیں کہ یہ تو ٹھیک نہیں تھی، تو آپ بعد میں اس کو کہیں کہ اچھا یہ بہت زبردست چیز دیکھو، اس میں تو یہ خرابی ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، ہم بھی کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو اس طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں، تو یہ وہ طریقہ ہے سمجھانے کا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی توریہ کی کچھ اگزامپل ملتی ہیں، جس طرح ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی عورت آئی، بوڑھی عورت تھی، اس نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں جنت میں جاؤں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی، تو وہ تھوڑی پریشان ہوگی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہنستے ہوئے اس کو کہا کہ اس جنت میں سب جو ہیں وہ جوان ہو کے جائیں گے، تم اس طرح سے بڑھاپے کی حالت میں نہیں جاؤ۔ تو وہ بات تو ٹھیک تھی، حق پہ مبنی تھی، تھوڑا سا اس کو جو ہے ایک آپ کہہ لیں کہ مذاق کا پہلو دیتے ہوئے تھوڑا اس طریقے سے بات کی۔ تو یہ ہوتا ہے توریہ کرنا۔ پر جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ کچھ مفسرین نے جو ہے وہ اس طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ وہ جو ہے ان کی اپنی سوچ کا ارتقا ہو رہا تھا، اور اس طریقے سے اس کو وہ پہنچے تھے حق پر۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو مشاہدہ کرا کے وہ سارے ان کو جو چیزیں تو ویسے بھی فطرت پہ تھے، اور ان کو جو ہے توحید کا ادراک ہو چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو بتایا تھا، تو اس لیے جو دوسرا گروپ ہے مفسرین کا بھی کا چل رہا۔ اچھا، تو یہ انہوں نے بات کی اور کہا کہ یہ تو چھپ گیا ہے، یہ تو چلا گیا، یعنی ایسا الہ کیسا ہو سکتا ہے جو خود ہی چھپ جائے اور خود ہی غائب ہو جائے؟ تو الہ تو ایک طاقتور چیز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسی کسی ہستی کو کیسے الہ مانا جا سکتا ہے جو خود ہی اتنا کمزور ہے کہ سامنے آیا اور پھر اس کے بعد چھپ گیا اور غائب ہو گیا؟ آگے دیکھیں، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو بولے کیا یہ ہے میرا رب؟ جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرے پروردگار نے میری رہنمائی نہ کی تو میں تو گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فلما، پھر جب رآ، اس نے دیکھا، القمر، قمر جو ہے وہ چاند کے لیے آتا ہے، بازغن، بازغن جو ہے وہ بازا اور غین اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ چمکنے کے لیے آتا ہے، جس کا چاند کی روشنی جو ہے یعنی چمکتا ہوا انہوں نے دیکھا۔ اچھا، قولا، کہا، ہاذا، یہ ربی، رب ہے میرا، فلما، پھر جب افلا، وہ چھپ گیا، قولا، کہا، لئن، البتہ اگر، لم، نہیں، یہدنی، ہدایت دے گا مجھ کو، وہ
یعنی وہ ہدایت دے گا مجھ کو. کبھی نون اور چھوٹی یہ آتا ہے مجھ کو کے معنوں میں یا میرے کے معنی میں, اور کبھی خالی چھوٹی یہ آتا ہے. تو جب بھی کسی فعل کے حوالے سے بات ہوتی ہے نا تو نون اور چھوٹی یہ آتا ہے. جیسے ربی زدنی علما, زیادہ کر دے, یہاں پہ فعل کی بات ہو رہی ہے. اور جب خالی جیسا ربی ہے, اب ربی میں کوئی فعل تو نہیں ہے نا, کام تو نہیں ہے, تو اس کے لیے پھر خالی چھوٹی یہ آتا ہے. اچھا, لم یہدنی نہیں ہدایت دے گا مجھ کو ربی رب میرا. ٹھیک ہے, یہ آپ کو دونوں فرق نظر آگے, نی کا بھی اور ربی کا, چھوٹی نی کا. لأکونن البتہ میں ہو جاؤں گا ضرور. لا البتہ کے لیے الف جو ہے وہ میں کے لیے آ رہا ہے, کانا یکونو والا جو ہے ورڈ ہو جانا, ہونا, اور نون اینڈ پہ آپ کو ایک تشدید کے ساتھ بھی نظر آ رہا ہے شد کے ساتھ, تو وہ ضرور کے معنی میں ہوتا ہے. یعنی البتہ میں ضرور ہو جاؤں گا, اس کو لا نہیں پڑھنا, لأکونن ہے, یعنی البتہ میں ضرور ہو جاؤں گا من القوم الضالین, گمراہوں کی قوم میں سے. ضالین جو ہے ضاد لام لام بھٹکے ہوئے لوگ, اور ان کی جمع پہ ضالین, قوم قوم کے ہی معنی میں, یعنی گمراہوں کی قوم میں سے میں پھر ان میں شامل ہو جاؤں گا. اب یعنی ایک تو چونکہ ستارہ پرستی تھی تو پہلے انہوں نے ستارے کے حوالے سے بات کی, اور اس کو بھی جو ہے انہوں نے اس کا ابطال کیا, اس کا انکار کیا, اور کہا کہ یہ تو باطل ہے, اس کو تم کیسے معبود بنا سکتے, یہ تو معبود ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو خود ہی چھپ گیا. ٹھیک ہے. اچھا, اب مزید کیا حجت کریں کہ اب ستارے غائب ہوئے, اس کے بعد چاند نظر آیا, تو چاند کو انہوں نے چمکتا ہوا دیکھا اور کہا کہ اچھا یہ ہے رب میرا, یعنی یہ ہے جس کو تم میرا رب بناتے ہو. تو انہوں نے اس کو اوپر اس کو دیکھا, یا آپ کہہ لیں کہ قوم کی جو ہے ایک سوچ اس کی طرف وہ لے جانے کی کوشش کر رہی ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا چاند دیکھتا بھی ان کا ہوتا تھا, چاند کو بھی وہ الہ مانتے تھے. تو پھر جب وہ بھی ڈوب گیا, چاند بھی ظاہر سارا وقت تو نہیں رہتا, اب لیٹ نائٹ ہوئی, چاند بھی غروب ہو گیا, تو انہوں نے کہا دیکھو یہ بھی غائب ہو گیا, یہ کیسے معبود ہو سکتا ہے. یعنی معبود تو کوئی ایسی طاقت ہونی چاہیے نا جو ہر وقت رہے, یعنی معبود کا کام تو انسان کی حفاظت کرنا ہے, تو حفاظت کرنے والا اگر غائب ہو جائے یا ختم ہو جائے یا ڈوب جائے یا غروب ہو جائے, تو وہ کیسا الہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, نہ تو وہ حفاظت کرنے والا ہو سکتا ہے, نہ وہ رزق دینے والا ہو سکتا ہے, نہ وہ عبادت کے قابل ہو سکتا ہے, جو ٹائم پہ آئے کسی ٹائم پہ اور پھر کسی ٹائم پہ چلا جائے. یعنی وہ اس طریقے سے اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں. اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی اور میں بھی ان کے پیچھے چلتا, تو میں تو گمراہوں میں شامل ہو جاتا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو رب کا بھی تصور ہے, رب کی وحدانیت پہ بھی ان کو یقین ہے, اور ہدایت کا تصور بھی ان کو موجود ہے کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے توحید کے بارے میں بتا دیا ہے یا مجھے وہ سکھا دیا ہے. تو اس سے بھی یہ ثبوت ملتا ہے کہ وہ اس ٹائم پہ جب یہ وہ بات کر رہے تھے وہ حق کو پا چکے ہوئے ہیں, وہ آلریڈی ہدایت پر ہیں, ان کو کسی قسم کی کنفیوژن اپنے لیے نہیں ہے. وہ اپنی قوم سے ایک محاذہ کر رہے ہیں, قوم کے ساتھ ایک ڈیبیٹ کر رہے ہیں, اس کو تبلیغ کر رہے ہیں, اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی چھپ گیا, تو یہ کیسے الہ ہو سکتا ہے, یہ تو میرا الہ نہیں ہو سکتا. آگے دیکھیں, اگلی آیت بھی اسی سے ملتی جلتی ہے. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. پھر جب سورج کو جگمگاتا ہوا دیکھا تو بولے یہ میرا رب, یہ تو سب سے بڑا ہے. لیکن پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اے میری قوم جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو, ان سے میں بیزار ہوں. فلما پھر جب رآ اس نے دیکھا, را حمزہ یا یہ روٹ ورڈ ہے اور اس میں شروع میں کوئی وہ آتین والا نہیں ہے, اور اس میں ضمیر بھی آپ کو ویسے تو نہیں نظر آتی لیکن ضمیر مخفی ہوتی ہے ایسے, یعنی اس میں چھپی ہوئی ضمیر ہوتی ہے. تو رآ کا ترجمہ ہوگا اس نے دیکھا, اور تو آپ کو یہاں پہ ہو یا ہی تو نہیں نظر آ رہا لیکن وہ چھپا ہوا ہوتا ہے پیچھے. رآ اس نے دیکھا, کس کو دیکھا, الشمس, شمس جو ہے وہ سورج کے لیے آتا ہے, اس نے سورج کو دیکھا, بازغتن چمکتا ہوا, بازا اور غین, قولا کہا, ہاذا یہ, ربی رب ہے میرا, ہاذا یہ, ہاذا جو اسم اشارہ ہوتا ہے جس طرح ہوتا ہے نا دس اینڈ دیٹ, اس کے لیے اکبر سب سے بڑا ہے, کبر بڑا ہونا, اکبر اسم تفضیل سب سے بڑا ہونا,
कि ये तो सबसे बड़ा है, ये मेरा रब है। फलम्मा, फिर जब अफलत वो छुप गया, अफला वाला ही ऊपर, कौला कहा, या कौमी, ये मीम के नीचे जो जेर आ रही है ना, ये मेरी के लिए आ रही है। या कौमी, या जो है ए के लिए हर पे निदा होता है पुकारने के लिए, ए कौम मेरी, ए मेरी कौम। अब देखिए यहाँ पे वो अपनी कौम कहती, क्योंकि वन टू वन बेसिस पे सामने खड़े होकर उनको ज़ाहिर है समझा रहे हैं, ए मेरी कौम, इन्नी, इन्ना और एक छोटी ये से मिलके बना है। इन्ना का मतलब होता है बेशक, छोटी ये का मतलब होता है मैं, बेशक मैं, बरी उन, बरी जिम्मा हूँ, बारा हमजा, यानी मैं तो इस की तरफ नहीं जाता, या मैं इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, मैं अपनी बरात का इजहार करता हूँ। बरी जिम्मा हूँ, मिन माँ, मिन और माँ से मिलके बनता है मिन माँ, यानी उससे जो, माँ का मतलब होता है जो, और मिन से के लिए आता है उससे जो, तुशरिकून तुम शिरक करते हो, तातैन माना तुम के मायनों में शीन रा काफ शिरक, यानी जिस चीज जो तुम शिरक कर रहे हो उससे मैं तो बिल्कुल बरी हूं। उन्होंने अपनी बरात जाहिर कर दी। अच्छा, पहले इस सितारे को देख के बात की, वो भी छुप गया। फिर चांद नजर आया, उसको देख के चमकता हुआ बात की, उसके बारे में कहा कि ये भी छुप गया, ये भी इला नहीं हो सकता, ये तो गुमराही की बात है। और फिर अब सूरज, अब अगला दिन चढ़ गया है, तो सूरज को देख के उन्होंने यही बात की कि देखो हाँ, ये तो बहुत ज्यादा चमक रहा है, ये मेरा रब है जिसको तुम मेरा रब बताते हो, हाँ ये तो बहुत बड़ा है, अकबर है, सबसे बड़ा है। लेकिन ज़ाहिर सूरज भी एक जगह पे तो नहीं रहता, आस्ता आस्ता सूरज भी छुप जाता है। तो यानी वो कायनात के ऊपर गौर फिक्र करना सिखा रहे हैं अपनी कौम को कि अगर तुम मुशाहिदा करो या तुम थोड़ी सी अपनी अक्ल को इस्तेमाल करो तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि ये जो जो मज़ाहिर कुदरत तुम्हें नजर आ रहे हैं, इनमें इला होने की ताकत हो नहीं सकती। ये तो ऐसे पता चलता है कि ये तो खुद किसी कानून के पाबंद है, यानी ये तो खुद किसी ताकत के जेर असर है, क्योंकि ये कभी ये निकलते हैं, कभी ये छुप जाते हैं, कभी ये गरूब हो जाते हैं, डूब जाते हैं। तो ये कैसे इला है जो कि कभी सामने होते हैं और कभी छुप जाते हैं, और उनमें तो कोई ऐसी ताकत नहीं है। तो ये वो चीज उनको बता रहे हैं, और फिर साथ अपनी बरात का भी इजहार कर रहे हैं, यानी कि मैं तो बरी जिम्मा हूँ, मैं कोई इस चीज का जिम्मा नहीं लेता, जो जिस तरह का जो गलत काम तुम कर रहे हो, जिस गुमराही में तुम हो और तुम जो ये शिरक कर रहे हो, मैं इससे बरी जिम्मा। अच्छा, इसमें ना आप एक चीज अगर नोट करें ग्रामेटिकली, कि जब बात कौकबन यानी सितारा की आई, वहां पे भी कोई मोनस का सीधा यूज नहीं हुआ। और चांद की जब बात आई, बल्कि चांद वाली जो है आयत, यानी जो पिछली आयत है 77, उसके साथ आप देखिए वर्ड सेम ही यूज हुआ है, बाज़िगन, ठीक है, वहां पे बाज़िगन यूज हुआ है, और यहाँ पे जब सूरज की बात आई है तो बाज़िगतन आया, गोलता आई आगे, ठीक है। और आगे भी अफलत आया है, पूरी ता आई है, जबकि चांद के लिए जब बात हुई तो अफल आया था, वहां पे ता नहीं थी। तो अरबी में ये जो पूरी ते होती है ना, ये या गोल ते, ये मोनस के लिए यूज होती है, ठीक है। उससे पता ये चला कि अरबी लैंग्वेज में चांद जो है वो मुज़क्कर कंसिडर होता है, और सूरज जो है वो मोनस कंसिडर होता है। यानी अरबी में चांद जो है वो चमकता है, और सूरज जो है वो चमकती है, सूरज निकलती है उनकी। तो ये बाज़िगतन रअस शम्स बाज़िगतन का लफ्जी एग्जैक्ट तर्जुमा आप करेंगे, सूरज को चमकती हुई उन्होंने देखा, यानी कि सूरज चमक रही थी। ये बस उनका एक आप कह लें कि उनकी ज़बान का उसलूब है। एंड आई हर्ड कि जर्मन लैंग्वेज में भी ऐसे होता है। अभी जर्मनी वाले बताएंगे कि मैं सही कह रही हूँ कि उसमें भी कुछ चीज़ें जो हमारी लैंग्वेज में मुज़क्कर कंसिडर होती हैं और उनमें मोनस होती हैं। तो भारत अफलत में भी जो ता आ रही है, यानी जब वो छुप गई, अफलत का अगर आप एग्जैक्ट लफ्जी तर्जुमा करें तो होगा कि वो छुप गई, अफला का होगा वो छुप गया, और अफलत वो छुप गई। तो ये ऐसे ही सब एक एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फो आपको दे रही हूँ ग्रामर के लिहाज से। अच्छा, तो उन्होंने इस शिर्क से अपने बरात का इजहार किया, और साथ उन्होंने क्या कहा, अगली आयत देखिए, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरा अस्समावाति वल अर्द हनीफन वमा अना मिनल मुशरिकीन। मैंने तो अपना चेहरा यकसू होकर उस जात की तरफ कर लिया है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया है, और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ, ठीक है। तो इससे भी पता चल रहा है कि एक डिबेट चल रही है जिसमें उन्होंने उनके जो इला थे उनको गलत साबित किया है, और उसके बाद अपनी जो उनकी एक दलील थी उसको वाज़ेह किया। तो
तो लफ्जी तर्जुमा देखें, इन्नी बेशक मैंने, वजहतु रुख कर लिया मैंने। वज जो है ना चेहरे के लिए आता है, का जीम और हा, और गोल सॉरी फुल ते है और उसके ऊपर पेश है। फुल ते के ऊपर जब पेश हो जाए तो वो मैं के लिए भी आता है, ठीक है। मुख्तलिफ तरीके से आता है, जैसे अफलत में भी पूरी ता थी, वो मुन्नस के लिए आ रही थी, यहाँ पे पूरी ता है लेकिन ऊपर पेश है, ये मैं के लिए आता है। तो वजहतु रुख कर लिया मैंने, यानी चेहरा कर लिया मैंने, वजहिया अपने चेहरे का, इसमें भी छोटी या मैं के लिए आ रही है, चेहरे का अपने, लिल्लज़ी उस जात के लिए, नाम से जो है वो ली के लिए आ रहा है, यानी लिए उस जात के, फतरा जिसने पैदा किया। फतरा जो है वो फाड़ने के मायनों में भी आता है, बहरहाल पैदा किया, अस्समावाती आसमानों को, वल अर्दा और जमीन को, हनीफन यकसू हो, हनीफा जो है हा नून और फा इसका ऊपर है, और इसका मतलब होता है यकसू होना। यकसू का वर्ड अगर आप देखें उर्दू में जब हम कहते हैं, सू जो है वो रुख, तरफ, साइड, सूए हरम आपने सुना होगा ना कभी नातों वगैरह में। और यक जो है वो एक को कहते हैं, फारसी का वर्ड है ना यकसू, एक तरफ हो जाना, ठीक है, उसके लिए आता है। और ये अपने लिए वो बात कर रही है, यानी ये इन्नी वजहतु हनीफन आप इस तरीके से कीजिए, लिल्लज़ी फतर समावाती, यानी हनीफा की बात वो अपने लिए कर रहे हैं, अल्लाह ताला के लिए नहीं। अल्लाह ताला के लिए जो बात की वो फतर समावाती वल अर्द, ठीक है। हनीफन का वर्ड उनके अपने लिए जा रहा है। वमा और नहीं, अना मैं, मिनल मुशरिकीन शिरक करने वालों में से, यानी मैं तो मुशरिकीन में से नहीं। वमा माँ का वैसे तो लफ्जी तर्जुमा जो होता है, लेकिन बाज़ दफा कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से इसका तर्जुमा चेंज भी हो जाता है, नहीं के मायनों में भी आता है। तो यहाँ पे माँ जो है वो नहीं के मायनों में आ रहा है। तो यहाँ पे वो कौम को क्या कह रहे हैं कि मैंने तो अपना चेहरा अल्लाह की तरफ कर लिया है, यकसू हो, यानी मैंने तो बस एक रुख इख्तियार कर लिए। ये सारे जो तरीके, ये सारे रुख या ये सारी जो साइड्स जो तुम लोगों ने ली हुई हैं, कहीं पे कोई सितारों के पीछे भाग रहा है, तो कोई चांद को इलाह मान रहा है, तो कोई सूरज को इलाह मान रहा है, इन सारे गुमराही के रास्तों को छोड़ के मैंने एक रास्ता इख्तियार किया है। मैंने यकसू होकर सिर्फ एक अल्लाह की तरफ रुजू किया, यानी मैं एक अल्लाह को मानने वाला हूँ, उसी को माबूद बनाता हूँ। और वो ज़ात है जिसने आसमानों को भी तख्लीक किया है, जिसने ज़मीन को भी तख्लीक किया है, यानी आसमान और ज़मीन का खालिक है, तो उसमें पाई जाने वाली हर चीज़ का खालिक हुआ है, वो सूरज का भी, चांद का भी, सितारों का भी। इसलिए भी मतलब आ जाता है कि अल्लाह ताला की बादशाहत कायनात और कायनात में पाई जाने वाली हर मखलूक के ऊपर है। अल्लाह ताला सबका मालिक है, ठीक है। और मैं शिरक करने वालों में से नहीं हूँ, यानी उन्होंने अपनी बिल्कुल बरात का इजहार कर दिया कि किसी तरीके से भी जो है मैं तुम्हारे साथ शामिल नहीं हूँ, और मैं तो एक तौहीद पर चलने वाला इंसान हूँ, और चाहे तुम लोग कुछ भी करो, चाहे तुम लोग मेरी मुखालफत करो, चाहे तुम मुझे डराओ धमकाओ, जो मर्जी करो, मैंने जब एक ये रास्ता चुन लिया है तो मैं तो यकसू होकर इसी पर जाऊंगा। ये जो हनीफा है ना, ये हजरत इब्राहिम की सिफत काफी दफा कुरान मजीद में आती है कुछ आयात में कि वो हनीफा थे, उनको हनीफा कहा गया, जैसे मैंने शुरू में भी आपको बताया। यानी हनीफा वो होता है जिसका फोकस सिर्फ एक तरफ होता है। तो हजरत इब्राहिम जो थे उनका अल्लाह की जात पर फोकस था, यानी वो ऐसी सही पहचान पा गए थे अपने रब की कि उनके हर काम का मरकज, हर काम करते हुए फोकस अल्लाह ताला की जात ही होती थी, हर काम अल्लाह के लिए करते थे। इतनी उन्होंने कुर्बानियां दी, जो जो उनके ऊपर अल्लाह ताला ने आजमाइशें दी, वो सब में उन्होंने यही कहा कि अल्लाह की तरफ से हुक्म है तो मैंने ये करना है, अल्लाह ने मेरे लिए ये फैसला किया है तो मुझे ये कबूल है, ठीक है। ना इंसानों की पैरवी, ना अपने माहौल से वो असरअंदाज हुए, ना अपने घर वालों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ना अपनी कौम से कोई इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ना लोगों की बात, ना माशरे की बात, ना शैतानों की बात, ठीक है। कैसे भी हालात उनके रहे ना, उनका रुख अल्लाह की तरफ ही होता, ठीक है। तो यहाँ पे शिर्क के मुकाबले में हनीफा का वर्ड आया ना, यानी जो मुशरिक होता है उसकी तो मुख्तलिफ सिमतें होते हैं। शिर्क करने वाले के साथ ही बेचारे का मसला होता है कि वो मुतरद्दिद रहता है, खुद भी उसको समझ नहीं आता, अच्छा भी इस
کو الہ مان لیتا ہوں, اس سے فلاں بات نہیں پوری ہوئی تو اچھا اس والے خدا کے پاس چلا جاتا ہوں, اس سے بات نہیں پوری ہوئی تو پھر یہ ہوتا ہے کہ رزق مانگنا ہے تو فلاں کے پاس جاؤ, اور فلاں حاجت مانگنی ہے تو دوسرے خدا کے پاس جاؤ. یہ جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں نا, یہ اسی طرح کی کنفیوژنس میں رہتے ہیں, اور اسی لیے بے چین بھی رہتے ہیں اور پریشان بھی رہتے ہیں, اور ان کی جو ہے نا وہ ذہنی حالت اسی طرح کی ہوتی ہے. جبکہ جو توحید پہ چلنے والا انسان ہوتا ہے نا, ایک مومن, خالص مومن, جو اس کو یہی فائدہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اس کا دھیان صرف اپنے رب کی طرف رہتا ہے, اور رہنا چاہیے. اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی بات یہی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے انسان کا فوکس ایک اللہ پر رہنا چاہیے, چاہے حالات کیسے بھی ہو گئے ہیں, چاہے کسی قسم کی حاجت ہے صرف اللہ کے پاس جانا ہے, اسی سے مانگنا ہے, چاہے کوئی مشکل آ گئی ہے, کوئی آزمائش آ گئی ہے, زندگی کا کوئی کام کرنا ہے, خوشی مل گئی ہے, غم مل گیا ہے, ہر چیز میں نا وہ کمپس کی سوئی کی طرح ایک مسلمان جو ہے نا, جدھر وہ اللہ تعالیٰ کا کی بات ہے اسی طرف مڑ جائے وہ انسان جو ہے, ادھر ادھر کے راستوں پر وہ نہیں جاتا. ایک مومن جو ہوتا ہے نا, وہ بالکل ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ایک اونٹ جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے, وہ ہوتا ہے ایک صحیح فرما بردار مسلمان, ایک صحیح مومن. کے بس جہاں مالک نے کیا ادھر چلے گی. اللہ کا حکم ہے یہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, ادھر سر تسلیم ختم. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بات کرنی ہے, ٹھیک ہے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے, یہ اللہ کا حکم ہے, جو کچھ اللہ نے کہا اس پہ سر تسلیم خام, اس سے نہیں ہٹنا. یہ ہوتا ہے حنیفہ ہونا, اور یہ ہوتا ہے یکسو ہونا. اور یکسو ہونا جو ہے نا, یہ یعنی انسان کی بامقصد ہونے کی بھی دلیل ہوتی ہے, کہ انسان جو ہے وہ غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے, غیر ضروری چیزوں کے اوپر نہ تو اپنا وقت ضائع کرتا ہے, نہ اپنی انرجی ضائع کرتا ہے. آپ چھوٹی سی مثال ہے, آپ ڈرائیونگ اگر کر رہے ہیں, اس میں اگر یکسوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کے ذہن بہت زیادہ چیزیں چل رہی ہیں ذہن میں, ادھر ادھر آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کا دھیان ادھر ادھر ہے, تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہیں گاڑی جا کے آپ مار دیں گے کہ ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جائے گا. اگر آپ ڈرائیونگ کے لیے جیسا بہت زیادہ کانسنٹریشن چاہیے ہوتی ہے نا, تو زندگی میں بھی کچھ حاصل کرنے کے لیے یکسوئی ضروری ہوتی ہے. تو اپنے لیے ایک یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک ڈائریکشن ہونی چاہیے, ایک مقصد ہونا چاہیے, ایک ایم ہونا چاہیے. جیسا ہم نماز کی بھی مثال لیں, نماز میں بھی یکسوئی بہت ضروری ہے تاکہ نماز کی کوالٹی بہتر ہو. ٹھیک ہے, آپ کھانا پکا رہے ہیں کچن میں, اگر آپ کا دھیان نہیں ہے, آپ کا دھیان ادھر ادھر, اچھا موبائل لگا لوں, فون پہ بات کر لوں, ٹی وی لگا لوں, تو یا تو کھانا چل جائے گا یا اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو جائے گی. جس گیونگ این ایگزامپل کہ یکسوئی جو ہے وہ زندگی میں کتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے, یہ انسان کا فوکس ہونا جو ہے وہ کتنا زیادہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے عام زندگی کے معاملات میں. تو جب اس کی ایک دین کے حوالے سے بات آئے گی, تو اس میں تو یہ اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے نا, کہ اس کا فوکس صرف ایک ذات پہ ہو, اور وہ وہی ذات ہے جو فاطر السماوات والارض ہے, جس نے پہلی دفعہ آسمان اور زمین کو پیدا کیا, تخلیق کیا, اور تمام کائنات کا نظام جو ہے وہ جو سنبھالے ہوئے ہے, جو خالق ہے, جو مالک ہے, جو سب کاموں کی تدبیر کرنے والا ہے. تو معبود بھی تو پھر وہی ہوگا نا. یہی چیز ہمیں نماز کے لیے بھی ضروری ہے, اور نماز سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ایک اللہ پہ فوکس کرنا. آج کل کے بچوں کو اگر آپ دیکھیں نا, تو ان میں یکسوئی نہیں ہے. ایک تو ان کو ڈسٹریکشنز اتنی زیادہ ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے, پھر کوئی بلکہ بچے کیا, مطلب میں تو خود بھی کبھی جب ہم مارکیٹ جاتے ہیں, آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا, ایک شیمپو لینے ہیں تو آپ وہ آئل میں کھڑے ہو کے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ والا نہیں ہے, وہ والا نہیں. There's a huge variety of everything. آپ ایک لوشن لینے جا رہے ہیں تو آپ کا دماغ گھوم جاتا ہے, آپ کو کپڑا لینے جا رہے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی یہ نہیں ہے وہ, مطلب کتنی زیادہ جو ہے وہ ڈسٹریکشنز کر دیے گئی ہیں نا. جیسا اس دن بھی میں بات کر رہی تھی کہ ایک یعنی طریقہ یہی ہے کہ انسان کو اتنا الجھا دو اس زندگی میں, کہ جیسے کہتے ہیں نا جیک آف ایوری تھنگ بن جائے ماسٹر آف نن. آج کل کے بچوں کا یہی حال ہے نا, وہ چھوٹے چھوٹے ادھر کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو, فوکس نہیں. بعض بچوں کے ساتھ یہ پرابلم بہت زیادہ ہوتا ہے, وہ نقصان میں رہتے ہیں کہ وہ کسی ایک چیز پر فوکس نہیں کرتے. جبکہ جو بچے یا جو لوگ ایک خاص مقصد رکھتے ہیں اور اس کے پیچھے جاتے ہیں, تو ان کو کامیابی بھی ملتی ہے. چاہے کوئی نان مسلم بھی ہے, اگر اس نے اپنی زندگی کا کوئی ایم رکھا ہوا, کوئی فوکس رکھا ہوا, اس پہ وہ صحیح طریقے سے محنت کرتا رہتا ہے, تو وہ اس کو فائدہ رہتا ہے نا. تو ایک خالص مومن جو ہے نا, اس کو بھی حنیفہ ہونا چاہیے, اس کا فوکس اللہ پر ہونا چاہیے. کوئی خوشی آ گئی ہے تو اللہ سے جوڑے, اللہ نے دی ہے. کوئی کامیابی مل گئی, اللہ نے دی ہے. یہ نہیں کہ میں نے یہ کیا, یہ میری کامیابی ہے, میں تو جناب یہ, میں تو جناب وہ. سماج کو بات کرتے ہوئے بہت زیادہ بوجھ فل ہو جاتے ہیں. دیٹ از آلسو اے رانگ وے, کسی نہیں کرنا چاہیے.
آپ کو کوئی غم آ گیا ہے تو ہائے بائے نہ کریں, اللہ کا فیصلہ سمجھیں, استغفار کریں, میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. کوئی آزمائش آ گئی, کوئی آپ کو حاجت ہے تو بھی اللہ کے پاس جانا ہے, اللہ سے مانگنا ہے. تو یہ حنیفہ والی جو کوالٹی اگر ایک انسان کے اندر آ جائے نا, ایک مومن میں تو ہونی چاہیے. بس ایک اللہ کی ذات, اسی پہ فوکس, اسی سے مانگنا ہے, اسی سے بات کرنی ہے, اسی سے کی طرف سب منسوخ کرنا ہے, اپنی کامیابیاں, اپنی خوشیاں, سب کچھ. ٹھیک ہے, ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی پڑھیں گے ابھی آگے آپ کے. بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا, سب اللہ رب العالمین کے. یہ ہوتا ہے اور اس کا بہت فائدہ انسان کو ہوتا ہے. تو انہوں نے شرک سے اپنا بالکل اپنی ذمہ داری ہٹا لی, بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں تو اس سے بالکل بری و ذمہ ہوں, میں نے اپنا رخ اس ایک ذات کی طرف کر لیا ہے, بس اب یہی میرا فیصلہ ہے کہ ایک اللہ ہے. یعنی وہ اس طریقے سے توحید کے اوپر کھڑے ہیں. اور پھر انہوں نے بڑی بڑی آگے مشکل ٹائم دیکھا اپنی قوم کی طرف سے, بلا کر وہ سب کو چھوڑ کے چلے بھی گئے. پر اس سے آگے ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک کنٹینیو کریں گے, کیونکہ ابھی آپ کا کلاس کا ٹائم ہو گیا. ابھی ہم یہاں تک کی تلاوت سن لیتے ہیں. جی پلیز تلاوت پلے کر دیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي. فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي. فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ. فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. ایک آیت اور تھی. اصل ایک آیت اور ہے. إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ایک بات مجھے آپ کو کہنی تھی کہ آپ لوگ اگر ریکارڈنگ سنتے ہیں نا لیکچرز کی, اس میں اگر آپ کو کوئی مسٹیک کبھی نظر آئے تو پلیز مجھے وہاں پہ ٹائم نوٹ کر کے مجھے مینشن کر دیا کریں. ابھی میں نے آج کل تجوید کے لیکچر ڈالنے شروع کیے تو اس کے میں نے ہیڈنگ غلط لکھتی تھی. ہیڈنگ میں رول کا نام کچھ اور لکھ دیا تھا جبکہ اس میں ایکسپلینیشن کسی اور رول کی ہے. تو ایسا اگر آپ کو کبھی لگے تو یو آر مور دین ویلکم کہ آپ مجھے بتائیں. بعض دفعہ اس طرح ریکارڈنگ اپلوڈ کرنے میں مسٹیکس ہو جاتی ہیں, اور ریکارڈنگ جو لیکچر کی میرے پاس آتی ہے وہ 2-3 پارٹس میں ہوتی ہے. تو کبھی اگر آپ کو ایسے لگے کہ کوئی چیز آگے پیچھے جا رہی ہے اس میں, یعنی لیکچر جو ہے جیسے تھوڑا آگے پیچھے ہوا, تو پلیز مجھے ضرور مینشن کر دیں. بعض دفعہ اپلوڈ کرنے میں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں پارٹس جو ہیں. کوشش تو کرتے ہیں اپنے لحاظ سے ٹھیک کرنے کی, پر اٹس اے لانگ پروسیس. تو اگر کبھی کسی کو مسٹیک نظر آئے تو ڈو مینشن. ٹھیک ہے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. دعا کر لیجیے اور دعا ضرور کیا کریں اس ٹائم.